نحمده ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم تمام ذات مل کر درود پاک پڑھی اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك سلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم، آج ہم نے 2 پارے سماعت کیے تو یہ 2 پارے ملا کر کے ہمارے 16 پارے مکمل ہوئے. حضرات گرامی، ان پاروں کے اندر آج کی تراویح میں ہم نے سورہ مریم، سورہ طٰہٰ، سورہ کہف سماعت کی. انہی سورتوں میں ایک سورت بڑی پیاری سورت سورہ مریم ہے. حضرت جعفر طیار، جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مولا علی کے بھائی جب حبشہ کی طرف بادشاہ کے پاس جانے لگے کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر کے دین کی دعوت دینے کے لیے، تو بیچ میں کچھ کافروں نے پکڑ لیا اور پکڑ کر کے کہا کہ ہم آپ کو اکیلے ایسے نہیں جانے دیں گے، آپ کو ہمارے حوالے ہونا ہوگا. تو حضرات محترم، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ کے دربار میں پہنچے. بادشاہ نے اندر بلایا اور بلا کر کے کہا جس دین کے بارے میں تم دعوت دینے کے لیے آئے ہو، کیا تم کو اس کا کوئی کلام کا حصہ بھی معلوم ہے؟ کچھ حصہ تمہارے پاس ہے؟ تو حضرت جعفر طیار، جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہاں، مجھے ایک سورت یاد ہے. تو آپ نے سورہ مریم اس وقت اس بادشاہ کو پڑھ کے سنائی. وہ نجاشی بادشاہ جو کہ حبش کا بادشاہ تھا، سورہ مریم پوری مکمل سنی. اتنا زار و قطار رویا کہ خود کے کپڑے بھیگ گئے. اتنا زار و قطار ہویا کہ اس کے کپڑے بھیگ گئے، چہرہ بھیگ گیا. اس نے کہا کہ خدا کی قسم، اس سورت کو سننے کے بعد مجھے یہ لگتا ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام دین لے کر کے آئے تھے، وہ دین اور جو پیارے محمد کو دین ملا ہے، دونوں ایک ہی طاق سے نکلے ہوئے ہیں. تو حضرات محترم، حضور علیہ السلام کے اس دین کے بارے میں بڑی تاریخ اس نے بیان کی. یہ سورہ مبارکہ سورہ مریم مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. اس میں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے زندگی کے واقعات اور آپ کی بچے کی پیدائش، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ اور بچپن کے کچھ احوال اس سورہ مبارکہ کے اندر موجود ہے. واقعہ کچھ یوں ہے اور اسی کی وجہ سے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کی کچھ باتیں اور واقعات کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ مریم ہو گیا. تو حضرات محترم، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، کیونکہ آپ ایسی جگہ رہتی تھی جو کہ بیت المقدس کا حصہ تھی. بیت المقدس میں بہت سارے حجرے بنے ہوئے تھے. وہاں پر وہ بچے رہا کرتے تھے کہ جو منتوں کے ماننے کے بعد پیدا ہوتے تھے. منت کون سی؟ اے اللہ، اگر تو مجھ کو لڑکا نواز دے گا، اولاد سے نواز دے گا، تو میں میری اولاد کو تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گا یا پھر کر دوں گی. اس طریقے کے لوگ منت مانگتے تھے. تو حضرات محترم، آج کی چادر وغیرہ کی طرح کی منت نہیں جو کہ انسان کو نہ ثواب دے نہ کچھ اور فائدہ حاصل ہو، بلکہ وہ اور طریقے کی باتیں کہ شریعت تو اس کی بھی اجازت نہیں دیتی. ایک سے زیادہ چادر ہو تو منع ہے چادر بھی ڈالنا. ایک سے زیادہ پھول کی چادر ہو، ایک پھول کی چادر ہو تو دوسری پھول کی چادر بھی نہیں چڑھا سکتے. ایک کپڑے کی چادر ہو دوسرے کپڑے کی چادر بھی نہیں چڑھا سکتے. شریعت منع کرتی ہے. تو ڈبل ڈالنے سے ہم کو فائدہ ہی نہیں حاصل ہوتا، تو ہم وہ الگ الگ منتیں مان لیتے ہیں. بہرحال جو اس وقت کے لوگ تھے وہ رب کے گھر کی خدمت کے لیے منت مانتے تھے. اے اللہ، اولاد نہیں ہے، اولاد عطا کر دے تو میں میری اولاد کو تیرے گھر کے لیے وقف کر دوں گا. تو حضرات محترم، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا کہ حضرت حنا کو منت مانگنے کے بعد لڑکی پیدا ہوئی تھی. اس سے پہلے جتنے بھی لوگ منت مانگتے تھے لڑکے ہی پیدا ہوتے تھے. تو بہرحال ایک حجرہ تیار کیا گیا اور حجرے میں آپ کو رکھا گیا. وہاں پر
ایک نبی اس وقت کے وہ آپ کے رشتہ دار تھے، وہ بھی آپ کے ساتھ میں رہنے لگے، خدمت کے آپ کے پاس آپ کے اوپر توجہ رکھنے کے لیے وہ بھی رہنے لگے۔ آپ بڑی ہوئی، آپ جوان ہوئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، رب کا حکم سنایا اور کہا کہ رب کی طرف سے ایک کام کے لیے آیا ہوں کہ تجھے اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے کہ تیری کوکھ سے ایک بچہ پیدا ہو جو کہ نبی ہو۔ تو حضرات محترم اور جو باتیں آپ نے کہی تھی، لیکن بات یہ بھی تھی کہ بغیر شوہر کے اولاد کیسے پیدا ہوگی، بغیر شوہر کے اولاد کیسے پیدا ہوگی۔ تو حضرات محترم حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے پیٹ کے اندر پھونک ماری، پیٹ کی طرف پھونک ماری، بس پھونک مارنا تھا کہ رب کی بھیجی گئی روح اس پیٹ کے اندر چلی گئی۔ تو اس وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی روح کہتے ہیں، روح اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کی بھیجی گئی روح جب پھونک کے ذریعے حضرت مریم کے پیٹ میں چلی گئی، حمل قرار پایا اور پھر بعض روایتوں کے مطابق عام عورتوں کی طرح 9 مہینے آپ کا حمل رہا، بعض روایتوں کے مطابق 6 مہینے آپ کا پیٹ میں حمل رہا، اور بعض کچی روایتوں کے مطابق یہ بھی رہا کہ آن بھر ہی میں آپ کو حمل ٹھہرا اور آن بھر ہی رہنے کے بعد میں بچے کی ولادت ہوئی۔ بہرحال لیکن جو مضبوط قول مانے جاتے ہیں وہ عام عورتوں کی طرح یا پھر 6 مہینے حمل کی طرح مانے جاتے ہیں۔ تو حضرات محترم جب معاملات ہوئے، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے بچے کی ولادت کا وقت آیا، اللہ خالق کائنات نے فرمایا بیت المقدس مقدس جگہ ہے، اے مریم اب تو اپنے بچے کی ولادت کے لیے یہاں پر رک نہیں سکتی، بیت المقدس کے سامنے ایک کھجور کا درخت ہے، مریم جا اس کے نیچے چلی جا، اب وہاں پر جا کر کے ہم تیری عزت کی حفاظت بھی کریں گے اور تجھ کو لڑکے کی دولت سے نوازیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم اب دیکھیں حضرت حنا نے منت مانگی تھی، بجائے لڑکا ہونے کے لڑکی پیدا ہوئی، لیکن اللہ نے اتنا کرم کیا بغیر باپ کے حضرت حنا کی بیٹی کو یعنی حضرت مریم کو اللہ خالق کائنات نے بیٹے سے نوازا۔ جب بیٹے سے نوازا اللہ خالق کائنات کے حکم سے جب اولاد پیدا ہوئی تو اللہ اکبر، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا اپنے قبیلے کے لوگوں کے پاس میں اس بچے کو لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر کے جب گزرنے لگی تو فَقُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، لوگوں نے کہا اے مریم تیرا بھائی ہارون تو ایسے نہیں تھا۔ ہارون یہاں پر 3 باتیں ہیں کہ ہارون یا تو حضرت ہارون علیہ السلام کی مثال دے کر کے بیان کیا گیا ہے کیونکہ اس واقعے سے پہلے 1000 سال پہلے حضرت ہارون علیہ السلام کا دور تھا حضرات محترم، تو ان کی مثال دے کر کے بیان کیا گیا کیونکہ آپ انہی کی نسل سے ہے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا، یا پھر آپ کے بھائی کا نام ہارون تھا اس وجہ سے کہا گیا، یا پھر اس وقت میں ایک ہارون نام کا بہت ہی متقی پرہیزگار بندہ تھا، تو کوئی اپنے تقوی کو اگر ظاہر کرنا چاہتا، اپنی طہارت کو اپنے پاک بازی کو اگر ظاہر کرنا چاہتا تو وہ یہی کہتا میں ہارون کا بھائی ہوں۔ تو حضرات محترم لوگوں نے کہا کہ تیرا بھائی ہارون تو اس قدر گناہگار نہیں تھا، کسی نے کہا تیری ماں حنا تو اس قدر بدکار نہیں تھی، کسی نے کہا تیرا باپ عمران تو اس قدر گناہگار نہیں تھا، اے مریم تو یہ بچہ کس کا لے کر کے آئی ہے؟ لوگوں کے منہ کی زبانوں کو تالے نہیں ہوتے، وہ جب چاہے بہتان لگا دینا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ معاملات کو پرکھنا چاہیے، ساری نچوڑ کو دیکھنا چاہیے، کیا احوال ہے، کیا واقعات ہے، کن باتوں سے سامنے والا یا پھر عورت گزری ہے، کیا بات ہے، کیا وجہ ہوگی، ان باتوں کو جانچ کر کے کوئی بھی فیصلہ لینا چاہیے۔ ہم خون گرم رکھتے ہیں اور جلد ہی مسئلے اٹھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو حضرات محترم لوگوں نے کہا تیرے خاندان والے تو ایسے نہیں تھے، تو یہ بغیر شوہر کے یہ بچہ کس کا لے کر کے آئی؟ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی گود میں اپنے پیارے لال کو رکھا ہوا تھا، جب آپ کا لال اس حالت میں تھا کہ آپ کے سینے سے اپنے پیٹ کو بھر رہا تھا، اللہ اکبر، تو اللہ خالق کائنات نے حکم دے دیا تھا اے مریم کوئی سوال پوچھے چپ رہنے کا روزہ رکھ لینا، چپ رہنے کا روزہ رکھ لینا، کسی سے کلام نہ کرنا، کسی کی بات کا جواب نہ دینا،
آج بھی ہمارا وہی روزہ رہتا ہے. روزہ صرف منہ بند کر, روزہ صرف کھانا پینا بند کر دینے کا نام نہیں رہتا, بلکہ فحش کلام کو بند کر دینے کا نام رہتا ہے, گالی گلوچ کو اپنی زبان سے نکالنا بند کر دینے کا نام رہتا ہے, گانے وغیرہ گانے سے رک جانے کا نام روزہ ہوتا ہے. تو حضرات محترم اور بھی باتیں ہیں جو زبان سے گناہ ہوتے ہیں, ان سے زبان کو پاک رکھنے کا نام بھی زبان کا روزہ ہے. تو حضرات محترم اللہ خالق کائنات نے یہی فرمایا, مریم کسی کی بات کا جواب نہ دینا, کسی کو کسی کے سوال کا جواب نہ دینا, کسی کے بہتان کا جواب نہ دینا, بلکہ چپ کا روزہ رکھ لینا, اور جو بھی کہنا اشارے سے کہنا. لوگ آئے آ کر کے کہنے لگے مریم بتا کس کی اولاد ہے؟ حضرت اب پھر دیکھو اللہ جس کو بادشاہ بناتا ہے تو پھر اس کے انداز ہی نرالے ہوتے ہیں. ماں کی گود میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ماں نے یعنی حضرت مریم نے اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کر کے کہا میں نہیں بتاؤں گی, میرا لال بتائے گا کہ کس کا بیٹا ہے, میرا لال بتائے گا کہ یہ کون ہے, اس کی حقیقت کیا ہے. حضرات محترم اس وقت لوگ ہکا بکا ہو گئے اور غصے میں آ گئے اور کہنے لگے کہ ایک چھوٹا سا بچہ جو ابھی پیدا ہوا ہے کیا وہ ہم کو کہہ کے سنائے گا کہ میرا باپ کون ہے, میری ماں کون ہے, میری ماں نے مجھے کہاں سے لایا ہے. حضرات محترم وہ اور طریقے کی باتیں کرنے لگے. تو آپ نے کہا کہ آپ نے اشارے سے کہا کہ اے بچے کہہ کہ تو کس کا بچہ ہے, اللہ اکبر تو کون ہے. تو اس وقت میں نے جو خطبے میں اپنی آیت کا انتخاب کیا, اس وقت سورہ مریم کی آیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے لوگوں آپ کا انداز اتنا بہترین تھا کہ آپ نے حضرت مریم کے سینے سے اپنے منہ کو چھڑایا اور الٹے ہاتھ کی کروٹ پر حضرت مریم کی ہاتھوں کو ٹیکا دے کر کے ایک بادشاہ والے انداز میں ٹیک لگا کر الٹے ہاتھ سے آپ اپنی ماں کی گود میں بیٹھ گئے اور سیدھے ہاتھ کی انگلی کے اشارے سے کہا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. سنو تم کہتے ہو کہ کس کا بیٹا ہوں, تو سنو قال انی عبد اللہ, میرا کوئی باپ نہیں ہے, میں اللہ کا بندہ بن کر کے زمین پر آیا ہوں, میں اللہ کا بندہ بن کر کے زمین پر آیا ہوں. اب یہاں پر ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ اپنے باپ کے بارے میں بات کرتے, لیکن آپ نے کیا کہا قال انی عبد اللہ, میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کا بندہ بن کر کے آیا ہوں, اللہ کا بندہ بن کر کے آیا ہوں. حضرات محترم پتہ چلا ماں کا جواب, ماں کے اوپر لگے ہوئے بہتان کا جواب دینے سے پہلے جو بہتان اللہ کی طرف جانے والا تھا اس کا جواب پہلے دے دیا. جس طریقے سے یہ عیسائی لوگ آج یہ گدھے قسم کے کہتے ہیں کہ معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں, تو حضرات مطلب اسی وجہ سے وہ اسلام سے چڑھتے ہیں کہ آپ نے پہلے جو جواب دیا وہ یہ کہا کہ اللہ کا بیٹا نہیں, اللہ کا انی عبد اللہ بندہ بن کر کے آیا ہو. حضرات محترم پہلے اللہ کی طرف جانے والے جو اشارے ہوں گے, جو لوگوں کے گندے اشارے ہوں گے اس کو صاف کر دیا جائے, پھر ماں کی طہارت کو بیان کر دیا جائے. وہ طہارت یہ ہے انی عبد اللہ, اللہ کا بندہ, آتانی الکتاب, ایسا بندہ بن کر کے آیا ہوں کہ مجھ پر اللہ تبارک و تعالی نے کتاب نازل کی ہے, مجھ پر اللہ خالق کائنات نے کتاب نازل کی ہے. اور کون سی کتاب, اور کتاب کس پر نازل ہوتی ہے, وجعلنی نبیا, نبی بنا کر کے دنیا میں مبعوث فرمایا ہے, نبی بنا کر کے اللہ خالق کائنات نے دنیا میں مبعوث فرمایا ہے. تو پتہ چلا جو نبی ہوتا ہے وہ متقی ہوتا ہے, وہ پرہیزگار ہوتا ہے. حضرات محترم اور پھر پرہیزگار کسی بدکار سے جنم نہیں لیتا, پرہیزگار کسی گناہ کی وجہ سے نہیں آتا, اس کی اصل کوئی گناہ سے نہیں شروعات, اس کی اصل کی کوئی گناہ سے نہیں شروعات ہوتی. حضرات محترم آپ نے ماں کی گود سے یہ کہہ دیا کہ لوگوں تم کہتے ہو 40 سال بعد نبی بنتا ہے, میں ماں کی گود سے کہتا ہوں وجعلنی نبی, کیا ماں کی گود ہی میں اللہ نے نبوت عطا فرما دی. جب ایک مقتدی جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کے پیچھے شب معراج میں نماز پڑھی ہے, وہ مقتدی کو اللہ بچپن ہی میں نبوت عطا کر دے تو کیا امام کو 40 سال بعد نبوت عطا کرے گا؟ ہرگز ہو ہی نہیں سکتا. جو امام ہوتا ہے وہ اعلیٰ رتبے والا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ السلام کی عقیدت و محبتوں میں ہم کو جلائے اور انہی کی محبتوں میں ہم کو اٹھائے.